الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگاں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے امت کے نفع کے لیے اور امت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو امت کے لیے، امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی ایک مدت کے بعد اس زندگی کو جس طرح اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، ایسے ہی فرمایا کہ اس کے بعد اس دنیا میں یہ انسان کو اللہ ہی موت دے گا۔ دنیا پہلے وجود میں نہیں تھی، اللہ نے دنیا کو وجود دیا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ پھر دنیا کو بھی اللہ ہی فنا کرے گا، پھر اس وقت دنیا کا نقشہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا، اور پھر آخر میں ایسا وقت آئے گا کہ پھر وہ زمین پر کوئی انسان موجود بھی نہیں رہے گا۔ دنیا میں جیسے دن ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے رات کو رکھا، ایسی اللہ نے دنیاوی اعتبار سے جیسی زندگی ہے اس کے آخر میں اللہ نے موت کو رکھا۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے یہ انسان موت تک کی اپنی زندگی کی مہلت ہے، جس میں اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے کہ جس کے اندر وہ اللہ کو پہچانے اور دین پر اپنی زندگیوں کو چلائے۔ ورنہ دنیا میں جیسا حق ہے اس کے مقابلے میں باطل بھی ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل، نیک اور اچھے ایمان والے لوگوں کے مقابلے میں شیطان کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے ہی پھر فرمایا کہ جو بندہ جس جماعت اور جس گروہ میں شامل ہوگا موت اس کی اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو دنیا میں انسان کو اپنے ذات سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے فکر مند ہو کر اپنی آنے والی زندگی کے لیے دنیا میں اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر کرنا یہ اولین انسان کا فریضہ ہے۔ انسان اگر اس میں غفلت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے تو نقصان ہے ہی، لیکن دنیا میں پھر شیطان اس کو اچھک لے گا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاص نفع نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو دنیا کی طلبگار ہے پھر ان کو دنیا تو ملی جائیں گی، لیکن جو آخرت کے طلبگار ہے اللہ کہتا ہے انہیں آخرت بھی ملیں گی اور دنیا بھی ملیں گی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو پہلے سے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کے ساتھ جو چلا وہ کامیاب ہوا، اور جو نبی کے سامنے کھڑا ہوا وہ ناکامیاب ہوا۔ پھر یہ لوگ جو آخرت کے اعتبار سے فرمایا جو مسائل اللہ دنیا میں پیدا کریں گا، جو آزمائش اور جو نتیجے دنیا کے اندر جو نظر آنے والے ہیں موت کے، دنیا کے موت کے وقت یعنی قیامت کے قریب جو آثار نظر آنے والے ہیں،
تو ان آثاروں کے اعتبار سے اس میں کامیابیاں جس کو ملیں گی وہ بھی ایمان والے ہو گئے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوں گی، فرمایا کہ اللہ اس کو فتنوں سے بچائے گا۔ فتنے، بڑے بڑے فتنے جس کو ہم سن رہے ہیں، جو اللہ دنیا میں موت سے پہلے، انسان کی موت نہیں، دنیا کی موت سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے جو آنے والے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں فرمایا کہ انسان کا ایمان اور انسان کے اعمال یہ اس کی حفاظت کریں گے کہ وہ اس ایمان کے مطابق اور اعمال کے اعتبار سے وہ استقامت کے ساتھ دین پر جمع ہوا رہے گا، ورنہ جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ جمع ہوا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے دل سے کلمہ پڑھا اور پھر اس کو سچے دل سے مان کر اس کو اپنایا، یہی لوگ فرمایا کہ مومن ہے۔ نبیوں کی بات کو ہر دور میں لوگ مانتے تھے، لیکن نبی کے جانے کے بعد لوگ مکر جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے اتنی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کی، اللہ نے انہیں حکومت دی تھی ساری اشیاء پر، لوگوں نے مان لیا، لوگوں نے اقرار بھی کر لیا، لوگ ان کے مطیع بھی ہو گئے، جنات بھی اور ہوا بھی اور شیاطینی شر کرنے والے جنات بھی، درند اور چرند اور پرند اور رینگنے اور تیرنے اور اڑنے والی ہر اشیاء حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے تابع تھی۔ انسان بھی جو ہے ان کی نبوت کے قائل تھے، یہود بھی ان کی جو ہے تو اطاعت پر کھڑے تھے، لیکن ان لوگوں نے شیطان کے مکر میں آ کر جال میں اٹک کر پھر نبی کی مخالفت کی، تو اللہ نے ان کے لیے، نصارہ کے لیے، یہود کے لیے قرآن میں اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو دو گروہ کا ذکر کیا ہے، مغضوب علیہم اور ولا الضالین، یہ یہود اور نصارہ ہے کہ یہ ایسے گروہ ہے جنہوں نے نبیوں کی پوری اطاعت نہیں کی، نبیوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا، تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں وہ نقصانات پہنچائے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہے جن پر اللہ نے ذلت کو مار دیا ہے، یہ موت تک ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے۔ یہودی لوگ یہ ہر وقت ان کے لیے مسکنت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی تمام اشیاء اس وقت جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو دنیا کی چیزیں بھی ان سے بیزار آ جائیں گی، یہاں تک کہ یہ چیزیں بول بول کر لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو اپنی طرف آواز دے کر کہیں گی کہ آ جاؤ ہماری طرف، ہمارے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں، آؤ اور انہیں قتل کر دو۔ یہ اشیاء، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ تک جو ہے نا ان کے خلاف، کیونکہ ان لوگوں پر اللہ کی ذلت، اللہ کی مسکینت پہلے سے ان کے اوپر حاوی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ان لوگوں نے نہیں کی، وہاں پر بھی انہوں نے مکر کیا، شیطان کے جال میں اٹک گئے۔ ہر دور میں شیطان ہے جو انسان کو نقصان پر اکسا رہا ہے، انسان کو اعمالوں سے اور نبی کی سیرت اور تعلیم سے دور کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ایسی ہوا، جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے اس انگٹھی کو لے کر شیطان نے جب شرارت کی اور جب اللہ نے انہیں وہ واپس عطا فرمائی، تو جب انہوں نے ان سے ساری وہ کتابیں جو جادوؤں سے انہوں نے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، ان کتابوں کو لے کر اپنے تخت کے نیچے انہوں نے دفن کر دیا۔ جب انہوں نے اس کو دفن کر دیا، ساری کتابوں کو جناتوں نے جو لکھی تھی، شیاطینوں نے جو جادوؤں کو لکھا تھا، اور وہ جادو جو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جادو جو ہے ان کے اپنے پہلے سے وہ کیا کرتے تھے، تو اس کو وہ عام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دین اسلام نے اس کو منع کیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد میں ان جناتوں نے لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اس تخت کے قریب اور ان ساری کتابوں کو نکالو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلیمان کی حکومت کا راز کیا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے وہ جادوؤں کی کتابیں لکھی ہوئی تھی۔ جب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو یہودی لوگ اس کے قریب گئے اور اس تخت کو کھودا، تخت کے نیچے جب انہوں نے کھودا تو کھودنے کے بعد وہ کتابیں نکلی جو جادوؤں سے شیاطین نے مکر کر کر اور جناتوں نے شر کر کر اس کو لکھا ہوا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے جب یہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھی، جادو ہی جادو اس کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ راز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کرنے کا۔ لہذا اس وقت میں یہودی لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو
نبی ماننے سے انکار کر دیا ان کے موت کے بعد، کہا کہ یہ تو جادوگر تھے۔ تب سے آج تک یہودیوں کا ایک گروہ آج بھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا تھا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کون ہے اور کیا تھے، نبی تھے، کیسے تھے، سچے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جو بعد میں آئے ان کے اوپر جو اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن میں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے نبوت کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھ کر کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو سلیمان جادوگر تھے، لہذا سلیمان جادو نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر یعلمون الناس السحر، کہ شیاطینوں نے کیا ہوا مکر اور جال تھا، اور وہ مکر اور جال ان لوگوں کا تھا، حضرت سلیمان کا نہیں تھا۔ حضرت سلیمان تو نبی تھے، اللہ کے نبی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نبوت کا، ان کے نبی ہونے کی برات کو جو ہے تو ظاہر کیا، ان کے نبی ہونے کو لوگوں کو بتلایا، تو پھر یہ لوگ بدکنے لگ گئے، یہ لوگوں کے دلوں میں حسد بڑھنے لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تب سے لے کر آج تک ان کا ایک گروہ نبیوں کے ساتھ جو یہودی ہے ان لوگوں نے اپنی بغض اور عداوت کو محفوظ رکھا۔ آج بھی ان لوگوں نے جو ہے تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، داؤد علیہ نبی علیہ السلام جو ان کے ابا ہے ان کو مانتے، اور زبور جو ان کے اوپر اللہ نے آسمانی کتاب اتاری، یہ یہودی لوگ اس کو جو ہے تو مانتے۔ لیکن آج نبی علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ یہ جو جادوگر تھے ان کے پاس اللہ رب العالمین نے جو جادو دیا تھا، جو لوگ اس طرح کا جادو کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو سزا دے کر یہ بتلایا کہ دیکھو یہ آزمائش، اور ان کے اوپر اللہ کے طرف سے ایک طرح کی جو ہے تو آزمائش تھی جو اللہ نے ان کے اوپر اتاری تھی۔ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، ہاروت و ماروت، جو آسمان سے اللہ نے دو فرشتوں کو اتارا تھا، اور وہ دو فرشتے ان لوگوں کو اللہ نے خاص کلمات کا علم دیا تھا، اور وہ کلمات کے ذریعے جو باطل طاقتیں جو ان کے اوپر نقصان کرنا چاہتی تھی ان سے بچنے کے لیے، تو لوگ وہ جادو سمجھ کر، منتر سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے کہ وہ ان سے وہ علم کو حاصل کرے، لیکن وہ کہتے کہ یہ جادو نہیں ہے، لہذا تم اس کو نہ سیکھو۔ اگر تم نے اس کو جادو سمجھ کر اس کو جادو کے طور سے اس کو سیکھا تو لہذا تمہارا جو ہے ایمان نکل جائے گا اور تم کفر کرنے والے بن جاؤ گے، لہذا تم جادو نہ سیکھو، کیونکہ ہم پہلے ہی آزمائش میں ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، تب بھی ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے جادو سیکھتے تھے۔ ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون، یہ لوگ جو ہے اپنے ذات سے ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ نہیں آپ ہمیں جادو سکھلاؤ۔ جادو کو علماء نے اور نبی علیہ السلام نے تعلیم اور احادیث نبوی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے سے منع کیا ہے، لہذا جادو کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فتح البیان ابن جریر میں عجیب بات انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک عورت آئی اور وہ آ کر جو ہے تو نبی علیہ السلام کو در در جو ہے تو ڈھونڈنے لگ گئی، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام تو دنیا سے فوت ہو گئے۔ تو یہ روز جو ہے گلیوں میں اپنے ذات سے چیختی اور چلاتی اور روتی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے اور کیا پریشانی ہے، تو اتنے زور زور سے رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں میں کیا بتاؤں، میرا حال ایسا ہوا کہ میرے شوہر اور میرے بیچ نا اتفاقی اتنی زیادہ بڑھ گئی، ناچاقیہ اتنی زیادہ بن گئی کہ دونوں کے بیچ جمع نہیں کرتا، لہذا ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اسی حالت پر میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، جب مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا تو میں غم میں پریشان تھی، میں نے ایک بڑھیا تھی بستی میں اس سے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اس نے کہا تو تیرے شوہر کو پانا چاہتی ہے تو میں جس طرح تجھ کو کہوں تو اسی طرح وہ کام کرنا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں ضرور کروں گی، کہا کہ میں تجھ کو آج رات میں ملنے کے لیے آتی ہوں۔ وہ عورت کہا کہ وہ میرے پاس رات میں آئی اور ایک کتے کے اوپر سوار ہو کر آئی، اور لہذا ایک کتا ساتھ میں لے کر آئی اور مجھے اس پر بیٹھنے کا حکم دیا، میں اس کے اوپر بیٹھی، اس نے مجھے لے کر آگے چلے گئی، یہاں تک کہ ہم رات کے اندھیرے میں بابل شہر کے اندر پہنچ گئے، اور جب وہاں اندر گئے جب دیکھا تو دو شخص ہے سامنے لٹکے ہوئے، زنجیروں سے باندھا ہوا اور زنجیروں سے جکڑا ہوا۔
اور مجھ سے وہ کہنے لگ گئے کہ جا اور ان سے کہے کہ مجھے جادو سکھلاؤ۔ میں گئی، آگے جا کر ان سے کہا کہ مجھے جادو سکھلاؤ، میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا سامنے سے کہ یہ ہمارے لیے، ہم ایک آزمائش کے طور سے دنیا میں ہے، لہذا جادو نہ سیکھو، اگر تم سیکھو گی تو اس سے تمہارا ایمان نکل جائے گا، تم ہرگز اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن میں ضد پر تھی، میں نے کہا کہ نہیں مجھے جادو سیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جب جادو ہی سیکھنا ہے تو میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح کرو، اگر تمہیں ایمان سے خارجی ہونا ہے تو تم کرو۔ کہا کہ ہاں ضرور کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ جو تنور ہے، تنور یعنی چولہا ہے، اس چولہے کے پاس جاؤ، اس آگ کے بھٹی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر تم یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ ایک عمل بتلایا، وہ عمل ایسا عمل مختصر سا، لیکن فرمایا کہ تم یہ کر لو۔ اس نے کہا بس اتنا ہی کروں؟ کہا کہ ہاں کر لو۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس نے وہ کام کیا۔ کیا کام کیا؟ وہ ایک جادو کی شکل ہے، اس کو علماؤں نے لکھا ہے، میں آپ کو وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ایک جادو والا عمل ہے۔ میں نے آپ کو جادو سے اس طریقے سے میاں بیوی سے بچنے کے لیے پچھلے جمعہ میں بتلایا کہ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی اور دشمنیاں اور عداوتیں بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیری کے ساتھ پتوں کے اوپر آیت الکرسی کو پڑھ کر پتھر میں لگڑ کر اس کے پانی میں بوائل کر کر اس کو پکا کر پھر اس کے 3 گھونٹ میاں بیوی پیے اور پھر اس سے غسل بھی کرے۔ اس سے اس طرح کا جادو جو دونوں کے بیچ کیا گیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا اور دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ عمل جو بتلایا ہے یہ کرنے والا ہے، لیکن یہاں جو دوسرا عمل بتلایا جادو کا، وہ عمل اس نے وہاں کرنے کے لیے کہا تو یہ وہاں گئی، اس نے وہ نہیں کیا، ڈر گئی، ڈر کر واپس آئی اور کہا کہ میں نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ تو نے نہیں کیا، جا پھر سے کر اگر تجھے سیکھنا ہے۔ وہ گئی وہاں پر، پھر سے ہمت کی لیکن نہیں ہوا، اس سے واپس آئی، کہا کہ میں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ پھر نہیں، تو نے کیا ہی نہیں ہو۔ تیسری مرتبہ بھیجا، وہ کہتی کہ میں لڑ گئی، میں جو ہے نا وہاں پر ڈر گئی، گھبرا گئی، لیکن ہمت کر کر میں نے وہ کام کر دیا اور فوراً واپس آ گئی۔ جب وہ کہتی میں کر گئی اور کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ہے اور وہ مجھ سے نکل کر اوپر گیا آسمان کی طرف۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک گھوڑ سوار ہے، اس کو دیکھا، چہرے کے اوپر اس کے نقاب ہے اور وہ جو ہے تو نکل کر اوپر آسمان کی طرف گیا۔ کہا کہ ہاں وہ تیرا ایمان تھا، تو نے اب جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، جو کہا تھا وہ کیا ہے تو نے، لہذا تو چلا جا۔ وہ کہنے لگے بس یہ جادو ہے؟ کہا گیا تو چلا جا۔ وہ واپس آئی اور جو کھڑی ہوئی تھی وہ بڑھیا، اس سے کہا مجھے تو کچھ سکھایا ہی نہیں، مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ایک کام کہا، میں نے وہ کیا، باقی کچھ تو کیا ہی نہیں، بات نہیں، انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ کہا کہ نہیں ہو گیا چلو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سب کچھ تمہیں آ گیا۔ کہا کیسے آ گیا؟ کہا کہ ہاں آ گیا۔ وہ بڑھیا نے اس کو پھر سوار کر کر لے کر آئی۔ کہا کہ اب تو جو کہیں گی وہ ہو جائے گا۔ تو وہ عورت جو بڑھیا تھی اس نے کہا، تو اس نے کہا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے ایک چاول گندم یعنی ایک جو ہے ایک گندم کا دانہ لیا اور میں نے اس کو زمین پر ڈالا اور کہا کہ اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا کہ اس کو بالی بن جا، تو وہ بالیہ بن گیا۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے الگ الگ دانے ہو جا، وہ الگ الگ دانے ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ فوراً اسی وقت سوکھ گیا۔ میں نے کہا کہ آٹا بن جا، وہ فوراً آٹا بن گیا۔ میں نے کہا کہ روٹی بن جا، فوراً روٹی بن گیا۔ تو کہتی کہ جب یہ روٹی بن گیا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے، میرے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ مجھے افسوس ہوا، مجھے بڑی دقت ہو گئی، مجھے بڑی تکلیف ہو گئی۔ لہذا وہ تکلیف اور وہ درد، وہ احساس جو ہوا ایمان مجھ سے نکل گیا ہے، میں اس ایمان کے نکلنے پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہوں تاکہ انہیں یہ سب کچھ بتاؤں اور میں دوبارہ جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ واپس ہو جاؤں۔ اس لیے وہ کہنے لگ گئی ہائے اب تو نبی بھی دنیا سے چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگ گئی ہائے نبی بھی اب تو دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کے جانے کے وجہ سے اب میرا کیا بنے گا، کیونکہ میں نے وہ جو جادو سیکھا ہے لیکن میں نے وہ جادو کسی پر کیا نہیں، نہ وہ جادو کا میں نے کوئی کام جو ہے تو میرے ذات سے اس کا فائدے کے لیے کچھ عمل کیا ہے، نہ لوگوں پر میں نے کیا ہے، لہذا میں نے کوئی جادو کیا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے ذات سے صرف اپنے ایمان کے خمی اور کامی کو محسوس کیا ہوں۔
کمی کو محسوس کیا، لہذا مجھے وہ ایمان چاہیے، جادو نہیں، جس کو میں نے حاصل تو کیا لیکن کوئی عمل نہیں کیا، اب نبی بھی نہیں ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ سارے صحابہ سامنے کھڑے ہوئے، وہ حیران ہو گئے، اس کے حال کو دیکھ کر جو ہے پریشان ہو گئے، لیکن کرتے کون، کیا کرتے؟ نبی دنیا سے گئے ہوئے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اگر تجھے ایمان چاہیے تو اس میں تو کیا کر سکتی ہے سوائے یہی کہ اللہ سے معافی مانگے اور استغفار پڑھے، لیکن دوسرا ایک عمل اس کے ساتھ جو تجھے کرنا ہے، تیری پریشانی دنیا کی آخرت کی یہ تیری ختم ہو جائے، تو یہ چاہتی ہے تو فرمایا کہ تو گھر جا اور اپنے والدین کی خوب خدمت کر، اگر تو نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اس کے وجہ سے تیرا ایمان بھی بڑھے گا، اس کے وجہ سے تیرے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ سے یہ جادو کا گناہ بھی تجھ سے جو ہے تو دور ہو جائے گا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ جادو تو سیکھنا حرام ہے، اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے یا کسی طریقے سے بھی دنیا میں اگر ایمان کے نکلنے کے لیے کم ہونے کی وجوہات میں اگر انسان کہیں اٹک بھی جائے تو اس کا ایمان اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کا اکرام کرنا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، اور والدین کو ان کے مقام اور ان کے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، حسن خلقی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ماں باپ کو ہر وقت جو ہے ان کی چاہت کے مطابق ہر اشیاء کے ساتھ ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، انہیں جڑنا ہے اور ان کے ہر وقت خدمت کرنا ہے۔ یہ ایک انسان کے ایمان کی بقا کا ایک ضامن ہے۔ والدین انسان کے ایمان کی بقا کے ضامین دار ہے، جس نے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی، اس کا ایمان چاہے کتنے ہی فساد اور کتنے ہی جو ہے برائیاں اور بدعملی انسان سے اگر ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو وہ سارے چیزوں کا اثر اگر ایمان پر نہ گرنا چاہتے ہو، نہ آنا اگر ہم چاہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی رات دن خدمت کرے۔ تو یہ اس طریقے سے یہودی لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا۔ اس کے بعد یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو آنے والا جو آگے مرحلہ ہوگا، جس نے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی ہوگی، اپنے اعمال کی حفاظت نہ کی ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی ہوگی، یہ جو آنے والا فتنہ دجال ہوگا، فرمایا کہ یہ انسان کے اوپر حاوی انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگ بے نمازی ہوگے، ماں باپ کی نافرمان ہوگے اور کھلا گناہوں کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے گناہ کرتے ہوگے، ایسے لوگوں پر یہ فتنہ حاوی ہوگا۔ اب یہ آنے والا تو ہے ہی دجال، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کیا ہے، یہ آئے گا جو میں نے پہلے بتایا، وہ حضرت تمیم داری نے حضرت نبی علیہ السلام کو جا کر بتلایا، میں نے اس سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کہا کہ دیکھو تمیم داری نے وہی کہا جو میں کہتا ہوں، لہذا پھر نبی علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر مار کر کہا اور کہا ھذا طیبہ ھذا طیبہ ھذا طیبہ، یہ میرا طیب ہے، یہ میرا شہر مدینہ ہے، یہاں دجال نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا تو یہ جو دجال نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق مکہ المکرمہ اور مدینہ میں اور غوطہ نامی شہر میں وہاں پر یہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ آئے گا کہاں سے؟ یہ مشرق کے کسی جو ہے سمندر کے اندر اس کو قید کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی جو ہے تو اس کی علامت بتلائی، فرمایا لیکن یہ جب ظاہر ہوگا یہ ایران کے اندر وہاں سے ظاہر ہوگا، ایران میں اصفہان نامی ایک مقام ہے، اس مقام سے یہ نکلے گا اور اس کے ساتھ یہودی 70,000 ہو گئے، یہ اسرائیل کے یہودی نہیں ہو گئے، ایران کے 70,000 یہودی لوگ ایسے ہو گئے جن کے چادر سروں کے اوپر ہر وقت رہا کرے گی، وہ ایسے یہودی ہو گئے جو اس کے ساتھ ہو گئے۔ اچھا یہ جب آئے گا تو آنے کے وقت میں آنے کے بعد فوراً یہ جو ہے دجال ظاہر نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر نیک بن کر رہے گا، لوگوں کے اندر جو ہے نا نیکی کی بات کریں گا، ممبر پر بھی کھڑے ہوں گا، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گا، اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد لوگوں سے جب لوگوں کا یقین اتنا بیٹھ جائیں گے تو بہت صوفی آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ پہلا دعویٰ کریں گا نبوت کا، کہیں گا میں نبی ہوں۔ لوگ کہیں گے کل تک تو نیک تھا، اچھا تھا، ابھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد لوگ اس دعوے کو نہیں مانیں گے، اس کے بعد پھر وہ دوسرا دعویٰ کریں گا، کیا وقت نہیں آیا ہے یا پھر ابھی وقت ہے باقی کہ آپ مجھے خدا مانے؟ فرمایا کہ وہ پھر اس کے بعد خدا کا دعویٰ کریں گا، لوگ اس وقت میں مخالفت کریں گے، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ انسان ہو کر خدا کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب یہ وہاں سے اصفہان سے جو ہے
وہ جب وہاں سے لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر اور لوگ اس کے مخالفت میں کھڑے ہیں، وہاں سے وہ نکل کر اپنی ذات کو وہاں سے نکالے گا، ملک شام کی طرف یہ لے جائے گا۔ ملک شام کی طرف جب جائیں گا تو وہاں پر تو پہلے باطلوں کی طاقتوں کو اللہ نے غرق کیا ہے، اعماق اور دابیق کے اندر اللہ نے وہاں پر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہاں سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ اس کے پاس اور پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دے دو، اس کے ساتھ مجمع بڑھتے جائیں گا، اور اب یہ ظاہر ہوگا دجالیت پر۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو ایسا ظاہر ہوگا کہ زمین پر جب آئیں گا تو حدیث میں فرمایا کہ وہ کتنا رہے گا، 1 سال 2 مہینے 14 دن تک رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ 1 سال کا پہلا دن ہوگا تو پھر ہم نماز عبادت اس کا کیسا جو ہے تو اس میں انتظام کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وقت کے اعتبار سے نمازوں کو پورا پڑھنا ہی ہوگا، روز کی نمازوں کے ٹائم کے حساب سے 5 نمازوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے تمہیں 1 سال کی نمازیں 1 دن میں پڑھنی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ وہاں سے وہاں پہنچے گا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ لوگوں کے قریب جائے گا، اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا پستہ قد ہوگا، یہ چلے گا تو یہ آگے کے پیر اس کے ایسے جڑے ہوئے ہوگے اور یہ ایڑیاں ایسی پھیلی ہوئی رہے گی، ٹیڑھے پیر والا ہوگا، گھنگرالو بال ہوگے، آنکھیں 2 ہوگی لیکن آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوگی اور باریک باریک آنکھیں ہوگی انگور کے مانند، اور آنکھ میں عیب ہوگا، آنکھ میں عیب ہوگا، جسم پر بال ہوگے اور پست قد ہوگا، ٹیڑھا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اس کے پورے جسم پر عیب ہی عیب، اور یہ دعویٰ کرنے لگ جائیں گا کہ میں خدا ہوں۔ پھر یہ یہاں سے لوگوں کے قریب جائیں گا اور لوگوں سے کہیں گے کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے تو خدا نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو خدا نہیں مانیں گے اب وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے نہ مانو، وہ حکم دے گا اس بستی کے اندر، تو وہ بستی میں جس جگہ وہ پہنچاتا وہاں کا سارا خزانہ ایسی اطاعت کریں گا جیسا کہ انسان کسی کو کہہ دے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، پورا مال و متاع اور خزانہ اس کی طرف لپک کر اس کے پیچھے آ جائیں گا۔ دجال کے ساتھ پورے بستیوں کا مال اور خزانہ پورا کا پورا، اور اس کے آنے سے پہلے جو میں نے پہلے بتایا 3 سال ہے جو قحط ہے، قحط کے اندر ہے لوگ، اور سب کے سب یہ لوگ قحط میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا مال و متاع سب کے سب اس کے ساتھ جلا گیا ہے۔ یہ جب آگے چلیں گا اس کے مال، بستی کا مال، بستی کا سونا چاندی زیورات جو کچھ مال و متاع ہے سب اس کے پیچھے ایسا چلیں گا جیسا کہ شہد کے مکھیاں اپنے چھتے کی طرف چلتی ہے، شہد کے مکھیوں کی طرح اس کا خزانہ اس کے پیچھے چلے گا۔ یہ آگے جائیں گا زمین کو آواز دیں گا، زمین اپنے اندر سے خزانے نکال کر اس کو واپس دے دیں گی، وہ خزانے پورے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے، لوگ اس کی نہیں مانیں گے۔ ایک علاقے میں جائیں گا لوگوں کو کہیں گا مجھے آپ خدا مانو، وہ لوگ بھی خدا اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ ہاں یہ خدا ہے، ہم کیوں نہیں مانیں انہیں خدا۔ اس کی کرامت ایسی ہوگی وہ کہیں گا مجھے نہیں مانتے ہو، کیونکہ اس وقت جو قحط ہوگا لوگ حال بے حال، لوگوں کا برا حال ہوگا کھانے پینے کی اشیاء سے، وہ آسمان کو کہیں گا بارش برسا، آسمان سے بارش برسے گا، وہ زمین سے کہیں گا غلہ نکال، وہ غلہ نکالے گی، لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے ہاں یہ خدا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے جو ماننے والے بستی ہے وہاں پہنچیں گا، ان سے کہیں گا مجھے خدا مانو، وہ خدا مانیں گے۔ وہ جیسے خدا مانیں گے ان کے جو جانور بستی کے باہر چرنے گئے ہوئے ہوں گے، وہ جانور جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو ان کے تھن اور ان کے کوہان اور ان کا جسم فربا ہوگا، دودھ سے بھرا ہوا ہوگا، اور ایسے نظر آئے گا کہ خوب موٹے اور تازہ، لوگ دیکھ کر کہیں گے دیکھو ہمارے خدا کی وجہ سے ہمارے جانور کتنے مبارک ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال جیسے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دجالیت کے کام سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ دجال کا کام فتنہ کرنا، توڑ کرنا، اور دجال کا کام ہے کہ دنیا کے اندر خیر کو کم کر کر باطل کو غالب کرنے کے ہر کام میں اپنے آپ کو آگے رکھنا۔ اللہ ان کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔